أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ العنکبوت آیت نمبر 64 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. لو کانوا یعلمون. کاش یہ لوگ جانتے. سورت مکی ہے. مکہ کے قریش اس وقت مخاطب تھے، اور قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے انسان مخاطب ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشے کی مانند ہے. جیسے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہو اور 3 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور کھلاڑی اپنے مقام پر جو ہے روانہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ دنیا جو ہے چند روزہ زندگی کے لیے ہے. اس میں کوئی 50 سال 60 سال زندہ رہ لے گا اور پھر آخر کار اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا. دنیا کی زندگی ایسے سمجھیں یہ ایک ہمارے لیے امتحان ہے، امتحان گاہ ہے. جیسے ایگزامینیشن ہال میں ایک طالب علم اسے 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں اور وہ اپنا پیپر حل کرتا ہے، اس میں 1 سیکنڈ بھی وہ ضائع نہیں کرتا کہ 3 گھنٹے کے بعد پیپر مجھ سے واپس لے لیا جائے گا. اسی طرح ہمیں بھی امتحان گاہ میں بھیج کر امتحان لیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی ہمارا وقت ختم ہوگا ہمیں واپس بلا لیا جائے گا. جیسے اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال کے اندر 1 سیکنڈ نہیں ضائع کرتا، ہمیں بھی اس ایگزامینیشن ہال میں 1 سیکنڈ کو ضائع کیے بغیر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. جو ہمارا مقصد حیات ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا ہے. ہمیں اپنے اس مقصد حیات کو جو ہے اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھتے ہوئے اس مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. ہماری راتیں جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزرنے چاہیے. ہمارے دن اللہ کے دین کے دائی بن کر انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشاں رہنے کے لیے خرچ ہونے چاہیے. ہمارے معاملات اس انداز سے ہونے چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ ایک معاملات کا کھرا انسان ہے، دیانتدار انسان ہے. یہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا، کم نہیں تولتا، کم نہیں ناپتا، اپنی ڈیوٹی کو جو ہے دیانتداری کے ساتھ ادا کرتا ہے. تو پھر انشاءاللہ جب اللہ ہمیں واپس بلائے گا، امتحان گاہ سے واپس بلائے گا، اللہ ہمیں انشاءاللہ ایسے باغات سے نوازے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں، جن میں ہر وہ چیز ہوگی جو انسان کا دل چاہے گا، جن میں ایسے باغات ہوں گے جن میں صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان ہوگا. من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے. اور مغفرۃ من ربہم، سب سے بڑی بات اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوگا. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں دنیا کے لہو و لعب میں مبتلا ہونے کی بجائے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس کتاب انقلاب کو جو ہمارے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے، اس کو صحیح تلفظ، صحیح تجوید، صحیح ترتیل کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے اور اس کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.